السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال اس نے اپنی گشت کا وقت پورا کیا اور اپنے کماندار کو جگا کر بتایا کہ اس کھنڈر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے اور اس کے پاس گاؤں کے کچھ لوگ آتے ہیں۔ مجاہد نے کماندار کو بوڑھے کی کچھ باتیں بھی سنائی۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کھنڈرات کے اس شہر میں اذان کی مقدس آواز اٹھی اور کھنڈروں میں سے صدائے باز گشت سنائی دینے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اللہ کی آواز کھنڈروں میں سے گھوم پھر کر روحوں کو بھی بیدار کر رہی ہو اور مصر کے اس صحرا میں پھیلتی چلی جا رہی ہو۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد کماندار نے اپنے دستے کے سالار کو رات کے مجاہد کی رپورٹ سنائی اور سالار نے عمرو بن عاص تک یہ بات پہنچا دی۔ اتنی دور پردیس میں ذرا سا شک بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمرو بن عاص نے رات کی گشتی ڈیوٹی والے مجاہد کو طلب کیا اور اسے کہا کہ وہ پوری بات سنائے۔ مجاہد نے بوڑھے کا ایک ایک لفظ اپنے سپہ سالار عمرو بن عاص کو سنایا اور اس وقت اس کے جو اپنے تاثرات تھے وہ بھی بیان کیے۔ عمرو بن عاص نے جب بوڑھے کے یہ الفاظ سنے کہ تیرا سردار فرعون اور ہرقل جیسا بادشاہ نہ ہوا تو وہ خود میرے پاس آئے گا۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ابھی اس کے پاس چلوں گا، مجھے وہاں لے چل۔ عمرو بن عاص نے رات والے مجاہد سے کہا اور سالار سے کہا اس بوڑھے کے لیے کچھ کھانے کا سامان ساتھ لے چلو۔ کچھ ہی دیر بعد عمرو بن عاص کمک کے سالار زبیر بن العوام کے ساتھ مجاہد کی رہنمائی میں اس کھنڈر میں داخل ہو رہے تھے جس میں وہ بوڑھا بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ ان کے پیچھے دو مجاہد بوڑھے کے لیے دودھ اور کھانے کی کچھ اشیاء اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ جب سپہ سالار بوڑھے کے کمرے میں داخل ہوئے اس وقت بوڑھا لاٹھی کے سہارے کمرے میں یوں ٹہل رہا تھا کہ بڑے مشکل سے پاؤں گھسیٹتا اور آگے رکھتا تھا۔ صبح کا اجالا دو بڑے کیوڑ کھڑکیوں میں سے اندر آ رہا تھا لیکن چھوٹی سی مشال پھر بھی جل رہی تھی۔ بوڑھا اس پارٹی کو دیکھ کر رک گیا۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، عمرو بن عاص نے بوڑھے سے کہا۔ تو نہ کہتا تو بھی میں تیرے پاس آ جاتا، تو بادشاہ معلوم نہیں ہوتا۔ بوڑھے نے رک کر کہا، مصر کی مٹی تیرے قدموں کی منتظر تھی، آ جا میرے پاس اس زمین پر بیٹھ جا۔ بوڑھا قدم گھسیٹتا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ رات بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پاس زمین پر ہاتھ مارا جو عمرو بن عاص کے لیے اشارہ تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ عمرو بن عاص نے اشارہ کیا تو مجاہدین آگے بڑھے اور دودھ اور کھانے پینے کی چیزیں بوڑھے کے آگے رکھ دی۔ پھر عمرو بن عاص اور زبیر بن العوام اس کے پاس بیٹھ گئے۔ مجاہدین پیچھے ہٹ کر کچھ دور جا بیٹھے۔ پہلے اپنے بارے میں کچھ بتا، عمرو بن عاص نے کہا۔ تو کب سے یہاں پڑا ہے، کیا کر رہا ہے اور تیرے پاس کون آتا ہے؟ پہلے مجھے اس کا شکر ادا کرنے دے جس نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے یہ نعمتیں تیرے ہاتھ بھیجی ہے۔ بوڑھے نے کہا، پھر تجھے پہلے اس شہر کے عروج و زوال کی بات سناؤں گا کہ تو عبرت حاصل کرے کہ ایک طاقت اور ہے جو نظر نہیں آتی اور وہی طاقت انسان کو بلندیوں تک پہنچا کر پستیوں میں پھینک دیتی ہے لیکن ہر کسی کو نہیں۔ میں نے رات تیرے اس آدمی سے کہا تھا کہ وہ فرعون کہاں ہے جو خدا بن بیٹھے تھے۔ سن سپہ سالار، تو نے اس زمین کا احترام کیا تو آسمان کی بلندی تک پہنچے گا، اور اگر تو نے کہا کہ تو خود ہی آسمان کی بلندی تک پہنچ گیا ہے تو اس زمین کے نیچے جا کر گم ہو جائے گا۔ تو عبادت کس کی کرتا ہے؟ عمرو بن عاص نے بوڑھے کا مذہب اور عقیدے معلوم کرنے کے لیے پوچھا۔ اپنی، بوڑھے نے جواب دیا، میں اپنی ذات کی عبادت کرتا ہوں۔ حیران مت ہو سپہ سالار، تو اسے خدا کہہ لے، کچھ کہہ لے، جو کچھ بھی ہے وہ میری اپنی ذات میں ہے۔ اپنی ذات سے میرا مراد نہیں کہ سب مجھے لائق عبادت سمجھیں،
میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کیا تو میرے اس عقیدے کو پسند نہیں کرے گا کہ میں کسی بت کی عبادت نہیں کرتا، میں آگ کی عبادت نہیں کرتا اور میں نے اپنا کوئی خدا نہیں بنا رکھا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مذہب ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا جو مجھے یہ بتائے کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ اتنا جانتا ہوں کہ وہ خدا ہے یا جو کوئی بھی ہے وہ بندوں کو نظر نہیں آتا، نظر آتا بھی نہیں چاہیے، نظر آنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھ سے سن وہ کون ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا، ہمیں اس نظر نہ آنے والے خدا نے بھیجا ہے جو جاؤ میرے بندوں کو گمراہی سے نکالو اور انہیں بتاؤ کہ میں اپنے ہر بندے کی ذات میں موجود رہتا ہوں، اور یہ بھی بتاؤ کہ سدا بادشاہی میری ہے، کسی بندے کی نہیں، اور بندہ بندوں کو غلام نہیں بنا سکتا۔ یقین ہو چلا ہے کہ میں تیرے ہی انتظار میں زندہ ہوں۔ بوڑھے نے کہا، میں نہیں، مصر کی مٹی تیرے انتظار میں تھی، لیکن مت سوچنا کہ تیری ذات کا انتظار تھا۔ اپنے آپ کو اس خدا کا قاصد سمجھ اور اس نے جو پیغام دے کر تجھے بھیجا ہے اس پر دھیان رکھ، اور گمان میں نہ رہنا کہ اب کوئی موسیٰ نہیں آئے گا۔ فرعون کو موسیٰ نے نیل میں ڈبویا تھا، فرعون کو نہیں بلکہ فرعونیت کو۔ اپنے آپ کو موسیٰ سمجھ کر مصر سے فرعونیت ابھی گئی نہیں۔ تیری عمر کتنی ہوگی اے بزرگ؟ عمرو بن عاص نے پوچھا۔ عمر کی مت پوچھ، بوڑھے نے جواب دیا، لگتا ہے کہ یہ دنیا وجود میں آئی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ آ گیا تھا، اور اس وقت دنیا سے رخصت ہوگا جب یہ دنیا رخصت ہو جائے گی۔ جہاں تک یاد کام کرتی ہے میری عمر 100 سال سے 20-25 سال اوپر ہوگی۔ بڑی بڑی بستیاں بستے اور اجرتے دیکھی ہے۔ عمرو بن عاص اور تمام مسلمان جوتش اور نجوم یا کسی بھی ایسے علم کی پیش گوئیوں کے قائل نہیں تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ غیب کا حال احوال صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر بھی کسی خیال سے عمرو بن عاص نے اس بوڑھے سے پوچھا، کیا وہ پیشے گوئی کرنے کا علم رکھتا ہے؟ نہیں ایسی پیسالار، بوڑھے نے جواب دیا، میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں۔ دنیا دیکھی ہے اور وہی کہتا ہوں جو دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں۔ گمراہ کو دیکھ کر کون پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا، اور جن کے اعمال نیک اور بنی نوع انسان کی محبت کے حامل ہوتے ہیں ان کے متعلق کوئی بھی شخص پیش گوئی کر سکتا ہے کہ یہ شخص بلندیوں کی طرف جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں تو نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ میں تجھے پہلے ہی اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ تیرا یہاں میرے پاس آنا اور اس مٹی پر میرے ساتھ بیٹھنا اس امر کی دلیل ہے کہ فتح تیری ہوگی، اور تو نے اسے اپنی ذاتی فتح سمجھ کر خود ہی انعام حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر پیش گوئی الٹ جائے گی۔ اس شہر کے بارے میں کچھ بتا، عمرو بن عاص نے پوچھا۔ یہ شہر، بوڑھے نے کہا، یہ شہر عظمت کی یادگار بھی ہے اور عبرت کا نشان بھی۔ لگتا ہے جیسے یہ شہر فرعون نے میری آنکھوں کے سامنے آباد کیا تھا، اور اس شہر کی عمارتوں اور شاہانہ مکانوں میں اپنی پوری شہنشاہیت اور قدرت کا تمام تر حسن سمو دیا تھا۔ انہوں نے اس شہر کا نام مدینۃ الشمس رکھا تھا۔ مجھے اس شہر کے جوبن اور عروج کا قصہ میرے آباء و اجداد نے اور انہیں ان کے آباء و اجداد نے سنایا تھا۔ میرے باپ دادا مذہبی پیشوا تھے اور مذہبی پیشوائی مجھے ورثے میں ملی ہے، لیکن آگے چل کر میں عقیدوں میں الجھ گیا اور کچھ عرصہ تو یوں گزرا کہ سمجھ نہ سکا کہ عبادت کروں تو کس کی کروں۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں تجھے اس شہر کی داستان سنا رہا ہوں۔ جانے دے اس بات کو کہ یونانی یہاں کب اور کیسے آئے، میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ شہر مختلف علوم کا مرکز بن گیا تھا۔ یونان کے مشہور فلسفی افلاطون اور ارسطو اور